الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جو ہمیں اجتماعیت اتحادیت کا درس دیتی ہے۔ رنگ و نسل کا امتیاز ہو، چاہے ذات پات کا اختلاف ہو، سب کو ختم کر دیتی ہے۔ اس عبادت کی جہاں بے شمار فضیلتیں ہیں، وہیں اس میں بے شمار حکمتیں بھی پوشیدہ ہیں۔ حج کا لغوی معنی قصد کرنا یعنی ارادہ کرنا ہے۔ حج افعال مخصوصہ مثلاً طواف اور وقوف اپنے وقت میں بحالت احرام پہلے سے ہی حج کی نیت سے ادا کرنے سے عبارت ہے۔ حج 9 ہجری کو فرض ہوا اور یہ اسلام کا 5واں رکن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں حج کی فضیلت و اہمیت کے بارے میں فرماتا ہے، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو بھی اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ کے لیے حج اور عمرہ کو پورا کرو۔ سورہ حج میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور لوگوں میں حج کا عام اعلان کر دو، وہ تمہارے پاس پیدل اور ہر دبلی اونٹنی پر سوار ہو کر آئیں گے جو ہر دور کی راہ سے آتی ہیں، تاکہ وہ اپنے فوائد پر حاضر ہو جائیں اور معلوم دنوں میں اللہ کے نام کو یاد کریں، اس بات پر کہ اللہ نے انہیں بے زبان مویشیوں سے رزق دیا تو تم ان سے کھاؤ اور مصیبت زدہ محتاج کو کھلاؤ۔ حج اور عمرہ کی منادی تعمیر کعبہ کے بعد ہی کر دی گئی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں کو کعبۃ اللہ کی طرف بلاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میں بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہو چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب آپ لوگوں میں حج کا اعلان فرما دیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، کیا میری آواز تمام لوگوں تک پہنچ جائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ اعلان فرمائیے، آواز پہنچانا ہمارا کام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میں کیسے اعلان کروں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ یہ کہیں، اے لوگو، تم پر بیت عقیق یعنی بیت اللہ کا حج فرض کیا گیا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا تو آپ کی آواز کو زمین و آسمان کے درمیان والوں سب نے سن لیا۔ دیکھتے نہیں کہ لوگ زمین کے دور دراز علاقوں سے حج و عمرہ کا تلبیہ پڑھتے ہوئے کس طرح جوق در جوق دیوانہ وار چلے آتے ہیں۔ یہ اسی اعلان کا اثر ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ابو قبیس پہاڑ پر چڑھ کر یہ اعلان فرمایا۔ معلوم دنوں سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں 2 قول ہیں۔ ان سے ذوالحجہ کے 10 دن مراد ہیں۔ یہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اور یہی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب ہے۔ دوسرا، معلوم دنوں سے قربانی کے دن مراد ہیں۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اور امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ بھی اسی کے قائل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پوچھا گیا، پھر اس کے بعد کون سا عمل؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ پھر دریافت کیا گیا، اس کے بعد کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مبرور حج۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حج کیا اور حج کے دوران کوئی فحش کلام کیا نہ فسق کیا، تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو کر لوٹے گا جیسے اس دن تھا جب وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ یہ حدیث شریف صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ حج و عمرہ محتاجی و گناہوں کو دور کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج و عمرہ محتاجی اور گناہوں کو ایسے دور کرتے ہیں جیسے بھٹی لوہے، چاندی اور سونے کے میل کو دور کر دیتی ہے، اور حج مبرور کا ثواب جنت ہی ہے۔ یہ حدیث شریف سنن ترمذی کتاب الحج میں ہے۔ حج مقبول کا بدلہ جنت ہی ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عمرہ سے دوسرا عمرہ کرنے کے درمیان جتنے صغیرہ گناہ ہوئے ہوں وہ معاف ہو جاتے ہیں، اور حج مقبول کا بدلہ جنت ہی ہے۔ اس کی روایت بخاری اور مسلم نے متفقہ طور پر کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا کہ 3 شخص اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں۔ نمبر 1 جہاد کرنے والا، نمبر 2 حج کرنے والا، نمبر 3 عمرہ ادا کرنے والا۔ اس کی روایت نسائی نے کی ہے اور بہقی نے بھی اس کی روایت شعب الایمان میں کی ہے۔ ام المؤمنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد پر جانے کی اجازت طلب کی کہ اگر آپ حکم دیں تو میں بھی جہاد کے لیے نکلوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا کہ تم خواتین کے لیے حج کا سفر ہی جہاد ہے، اس لیے تم عورتوں کو جہاد کے لیے نکلنے کی ضرورت نہیں۔ اس حدیث کی روایت بخاری اور مسلم نے متفقہ طور پر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر عبادت میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی حکمت ضرور رکھی ہے، جیسے نماز ہمیں متحد ہونا اور وقت کا پابند بناتی ہے۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں تمام ارکان دینیہ شامل ہیں، یہی وجہ ہے کہ اس کے فوائد و ثمرات بھی کئی زیادہ ہیں، اور کیوں نہ ہوں اس میں تمام ارکان دینیہ کی حکمتیں جو یکجا ہو جاتی ہیں۔ حج میں جب دور دراز سے لوگ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو عربی و عجمی کا کوئی فرق نہیں رہتا،